والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ہمارے معاشرے میں روزمرہ زندگی میں سچائی کو لوگ عظمت نہیں سمجھتے، سچائی کو لوگ اہمیت نہیں دیتے اور جھوٹ کو لوگ عظمت سمجھتے ہیں اور اسی کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں، حقیقت میں ایسا ہی ہے، سچ کو آنچ نہیں ہوتی اور جہالت اتنی چھا گئی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا فلاں کام نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سچائی کی زندگی گزارنے والے گزارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام جن کے مزارات پر آج چراغا ہو رہا ہے، انہوں نے سچی زندگی گزاری ہے، اسی لیے ان کے چرچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ سچائی کا زمانہ نہیں رہا، یہ یہاں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ دراصل ذہن خراب ہو چکے ہیں، جھوٹ میں کوئی عظمت نہیں ہے بلکہ تباہی ہی تباہی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے کئی فضائل ہیں سچ کے، تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص جب سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صادق کا لقب پا جاتا ہے اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ جو ہے بندے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور جب شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں، تو وہ جھوٹا ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے کلام اس کے اعمال ناموں میں اس کا نام جھوٹوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ کاروبار میں جھوٹ بول کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نفع ہو رہا ہے، کہ مجھے پرافٹ ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی پرافٹ جو ہے یہ آپ کا سکون چھین لے۔ اگر آپ مالداروں کے اندر جان کر دیکھیں تو آپ کو وہ سکھی کم ہی ملیں گے، سکھ میں نہیں ہوتے، زیادہ تر دکھی میں ہی ہوتے ہیں کہ ہمارے پیسے یہاں میں ہیں، یہاں بھی ہمارے پیسے ہیں، ادھر سے کیسے لینے ہیں، ادھر سے کیسے لینے ہیں۔ بظاہر تو وہ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے اور کسی کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں جھوٹ بولے بغیر زیادہ دولت جمع کر لینا، جھوٹ بولے بغیر زیادہ دولت جمع کر لینا یہ بہت ہی بڑا دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ مزید یہ کہ تجارت کے مسائل بھی پتہ نہیں ہوتے، یوں بھی لوگ گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر جھوٹ بول کر مال بک بھی گیا تو اس میں برکت اور بھلائی نہیں ہوگی، کوئی بیماری چل آئے گی یا کوئی ڈاکو لے جائے گا یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مال حرام کا ہی ہے۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جھوٹ بول کر زیادہ مال آ بھی جائے تو اس میں برکت اور سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو غریب آدمی صابر اور شاکر ہو کر اپنے آپ کو پرسکون فیل کرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایک فٹ پاتھ پر بھی نیند آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو نہ اغوا ہونے کا ڈر ہے، نہ اس کو ڈکیتی ہونے کا بھی خوف ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اسے خطرہ ہو۔ اس کے پاس صرف اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ اپنا دن کا اپنا نظام چلا سکے، اپنا کھانا وغیرہ پورا کر سکے، اور ایسا غریب حدیث پاک کے مطابق مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ مالدار اس لیے رکا رہے گا کہ اس کے مال کا حساب دینا ہوگا، اگر مال حرام کا ہوگا تو پھر عذاب ہی عذاب ہوگا، اور اگر جو غریب گلے شکوے کرتا ہے اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ بہرحال
جھوٹ بول کر وقتی طور پر نجات مل بھی جائے تب بھی جھوٹے شخص کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زبان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، نہ اس کا یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، سچ تو اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے، بعد میں سچ بولتا بھی رہے تو لوگ اس کی بات کا بلیو نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک چرواہا تھا، بکریاں چرانے گیا، اس کو مستی سوچی، اس نے جنگل میں اونچے پہاڑ پر جا کر چیخنا شروع کر دیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ قریبی آبادی والے لوگ ڈر گئے اور ڈر کے مارے بھاگے، اور جو ہاتھ میں آیا اس کو مارنے کے لیے حملہ آور چیز پکڑ لی اور وہ جنگل کی طرف بھاگے۔ جب وہ آئے تو دیکھا کہ چرواہا کھڑا ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بولا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ ہوشیار ہی ہیں، یہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو صرف ٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ ایک بستی میں ہیں، آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو لوگوں نے اس کو ٹال دیا اور چلے گئے۔ مسلسل اس نے 2-3 مرتبہ ایسا ہی کیا، لیکن جب حقیقت میں شیر آ گیا تو وہ پہاڑ پر گیا، اس نے شور کیا شیر آ گیا، شیر آ گیا، چیخنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے سنا تو بولا کہ جھوٹا ہے، جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، اس نے کون سا کوئی اچھی بات کرنی ہے، اس نے کون سا سچ بولنا ہے۔ بعد میں جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا شیر نے اس کو چیر پھاڑ دیا تھا اور اس کے ساری بکریاں کھا گیا۔ اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے آپ کو بلایا اور آپ آئے کیوں نہیں میری مدد کو؟ لوگوں نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اسی لیے ہم سمجھے کہ تو اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ جو اس کی جھوٹ کی وجہ سے اس کو بہت نقصان ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ جب بندہ ایک بار جو کام کرتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے کہ اس نے یہی کام کرنا ہے آئندہ بھی۔ جب وہ جھوٹ بولے گا تو لوگ بولیں گے یہ تو جھوٹا ہے، اس کی بات کا یقین نہیں کرنا، اور جب وہ سچ بولے گا تو لوگ اس کا بڑی محفل میں بھی اس کی گواہی دیں گے، یار وہ سچا ہے، اس سے مشورہ کرنا ہے کہ یار یہ بات ایسی ہے تو تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا سچ میں ہی عظمت ہے اور جھوٹ میں عظمت نہیں ہے۔ سچ بولا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے۔ اور جو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں ہے، حقیقت میں واقعی سچ کو آنچ نہیں ہوتی، جھوٹ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خدا را جھوٹ نہ بولا کرے، سچ کو بولا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم